السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ 30واں پارہ ہے ہمارا، اور آج ہم پڑھیں گے سورہ تکاثر۔ سورہ تکاثر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کثرت مال کی خواہش، ٹھیک ہے، کثرت اولاد کی خواہش اور عزت کی، جاہ کی، تو یہ اس کا نام ہے ابتدائی، یعنی کہ جو کہتے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام رکھا ہے۔ اچھا، اس صورت کے شان نزول میں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قریش کے قبیلے جو تھے دو، جو بنی عبد المناف اور بنی سہم، یہ قبیلے آپس میں ان میں ایک جھگڑا یہ ہوا کہ جو بڑی والی سرداری ہے سمجھ لیں صدارت جو ہے وہ ہم لیں گے۔ اچھا، اب ہر قبیلہ کہتا ہے جی ہمارے سردار اور عزت والے لوگ زیادہ ہیں، ہماری تعداد زیادہ، اس لیے سرداری ہمارا حق ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، گنتی کر لیتے ہیں۔ اب جب گنتی کی گئی تو بنی عبد المناف کے بندے ذرا مرد زیادہ نکلے۔ انہوں نے کہا دیکھا تو ہمارے تو بندے زیادہ ہیں سردار، تو پھر جب ان کا اس طرح کرتے ہیں مردوں کو بھی شمار کرتے ہیں، قبرستان جا کے مردوں کو بھی جب شمار کیا، ان کی گنتی کی، تو وہ بنی سہم والوں کی تعداد زیادہ نکل آئی۔ تو دور جاہلیت سے ہی ان کی تعداد زیادہ تھی، تو وہ پھر اللہ نے جو کہتے ہیں کہ اس بےہودہ تفاخر پر کی برائی کے لیے اللہ نے پھر جو ہے کہ کثرت مال، دولت، جاہ و حشمت، عزت، مرتبہ پہ انسان کو نازا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں جو ہے قابل فخر نہیں ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ سورہ الہاکم التکاثر جو تھی یہ سورت نازل کی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو تھا اس کی جو خواص میں وہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کسی میں طاقت نہیں کہ 1000 آیت صبح اور شام پڑھے؟ 1000 آیت۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آیتیں کون روز پڑھ سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کی تلاوت 1000 آیت کی تلاوت کے برابر ہے، اور یہ مکی سورت، ان کی اس کو پڑھنے کا ثواب 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اچھا، اگر کسی کا سر درد رہتا ہو یا سمجھ لیں جسے درد شقیقہ جس کو کہتے ہیں، آدھے درد کا سر یا اس طرح سارا، تو عصر کے بعد اس کی تلاوت جو ہے وہ ریگولر کرے، اس کو اس مرض سے نجات مل جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ایک بڑی اس کی زبردست ہے کہ جو بڑے بڑے علماء سے اور عالموں سے لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیارے جو جا چکے ہیں ہم ان سے کس طرح خوابوں میں ملاقات کریں، تو پھر اس کے لیے جس نے بھی وظیفہ بتاتا ہے جو بھی کہ الہاکم التکاثر پڑھ کر 7 دفعہ ان کو ہدیہ کرو، یا رات کو عشاء کے وقت جو ہے عشاء کے بعد جو ہے 2 نفل پڑھو، اور اس میں الحمدللہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد آپ الہاکم التکاثر جو ہے اس کو آپ تلاوت کرو، تو آپ کو خواب میں جو ہے وہ ضرور نظر آئے گا۔ 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، تو انشاءاللہ جو آپ کے پیارے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا ضرور خواب میں، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ یہ تو اس کے خواص میں آ گیا۔ تو اب اس کا ہم پڑھتے ہیں اور اس کو بڑی ڈیٹیل سے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاک، اللہ کہتے ہیں کہ غافل کر دیا، غفلت میں رکھا، ٹھیک ہے، غفلت میں رکھا، تم کو، تمہیں غفلت میں، الہاکم، تمہیں غفلت میں رکھا، کس چیز نے؟ غافل کر دیا، تکاثر، تکاثر کیا ہوتا ہے؟ کثرت کی خواہش، تکاثر کثرت۔ اب کس چیز کی کثرت؟ اب یہ نہیں اللہ نے بتایا۔ اچھا، ہلاکت میں کیا ڈالا، کس چیز ہے؟ غافل کس چیز سے کیا، یہ بھی نہیں اللہ نے بتایا۔ تو اللہ اگر بتا دیتا کہ کس چیز سے تم غافل ہو رہے ہو تو پوری لسٹ بتاتے تو وہ کافی یعنی کہ نکل جاتا ٹائم۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر اللہ بتاتے کس چیز کی کثرت، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ بھی نہیں بتایا۔
تو تمہیں غافل کر دیا، غافل کر رکھا ہے، یا تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو کثرت کی خواہش. اب کثرت کس کس چیز کی ہے؟ مال کی، ٹھیک ہے. اچھا، دولت کی، مال کی، عزت کی، شہرت کی، آرام کی، سکون کی. اچھا، انسان کی زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے ضرورت. جیسے مثال کے طور پر اب گرمی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ پنکھے کی. یہ تو ہو گئی ضرورت. اس سے آگے بڑھیں جو اے سی ہونا چاہیے، تو یہ کیا ہو گیا؟ سہولت. اب سہولت میں بھی اب چین نہیں ہے. اب جہاں اے سی لگا ہو پوری آسائش ہو. اب اس کے بعد آ جاتی ہے آسائش، کہ وہاں اچھا بستر ہو، اچھا بیڈ ہو، میرے بیٹھنے کا، لیٹنے کا، اٹھنے کا سامان ہو، سجا لیا. زبائش، اب خوبصورتی ہو. ضرورت، سہولت، آسائش، زبائش، اور اب یہ کہ نمائش اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ نمائش، کہ جی پتہ تو لگے، سب کو دکھاؤں تو صحیح کہ میں نے یہ سیٹنگ میچنگ کی ہے، یہ میرے پاس چیزیں ہیں، ایسا میں نے گھر بنایا ہے، یہ میرے پاس چیزیں ہیں، تو سب کو پتہ تو چلے. اور پھر اس کے بعد کیا خواہش ہوتی ہے؟ ستائش، کہ میری تعریف کرے، واہ واہ کرے، جے جے ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ضرورت سے ہم آگے آگے بڑھتے ہی جاتے ہیں. سہولتوں، ضرورت، سہولت، آسائش، زبائش، نمائش، ستائش، تو یہ جو ساری ہے یہ آگے ہم رکتے ہی نہیں، کہیں رکتے ہی نہیں. کہ بندہ کہتے ہیں نا کہ کہیں تو رک جاؤ. ٹھیک ہے، کہ مال اکٹھا کر دیا، بعد میں فکر ہو گئی کہ کم از کم کمپیریزن زیادہ ہو کمپیریزن. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی مقابلہ، جیسے ایک بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ جی ایک کے پاس اچھا گھر ہے، وہ دوسرے کے پاس اس سے اچھا گھر، اس سے اچھا گھر، تو یہی خواہش ہے میرا سب سے اچھا ہو. تو وہ پھر وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر تکبر، غرور، اور میں زیادہ سب سے بہتر ہوں، میرا سب کچھ زیادہ اچھا ہو، میرا جو کہتے ہیں نا کہ یہ میری جو چیزیں میں سب سے بہتر ہوں، نمائش میں، زبائش میں، اور تعریفوں میں میرا نمبر 1 ہو. تو یہ جو ہے نا کہ بس فخر جمع کرنا، فخر، آگے دوڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے وہ قبر کی مٹی بھرتی ہے. ایک سونے کی وادی مل جائے دوسری تلاش کرنے نکل جاتا ہے، دوسری مل جائے تیسری کی تلاش میں نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی جو ہے اسی سے پیٹ بھرتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اگر تم مر جاؤ تو زیادہ اچھا ہے. مطلب یہ کہ بیدار ہو جاؤ. کیونکہ یہ تمہارا بیدار ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کے ہاں حاضری ہونی ہے تو قدم تو تب تک ہل نہیں سکتے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے. تو کیا سوال ہے؟ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے آیا، کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، اور سب سے بڑا علم تھا، معلوم تھا، جس چیز کا پتہ تھا اس پر کتنا کا عمل کیا. آج جو کہتے ہیں نا جب کسی کو دعوت دو، قرآن کی طرف آ جاؤ، آؤ سیکھو، سکھاؤ، اللہ کا پیغام سنو، اللہ کی بات سنو، سیکھ لیں کہ کیا ہے قرآن میں، اللہ حکم کیا دے رہا ہے، کیا شریعت ہے. تو آگے سے سانوں بھی پتہ، سارا کچھ پتہ، ہمیں پتہ ہے، چینلز ہیں بہت، ہمارے پاس بھی ترجمے والا قرآن تفسیر. ٹھیک ہے، پڑھو تو صحیح. اللہ نے پوچھنا ہے، قدم نہیں ہلنے. یہ ان 4 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دیے، کہاں تک جو علم تھا اس پہ عمل کہاں تک کیا ہے یہ تو بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پتہ لگ جانا ہے تم لوگوں کو کہ سارا جو ہے نا کہ اللہ اس میں اصل میں اس صورت میں نا اللہ مذمت کر رہا ہے، لوگوں کی مذمت کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے. دنیا کی زندگی، اور دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال تو ایندھن ہے. اب یہ جو پچھلی صورت تھی ہماری قاریہ،
اس میں بتایا نہیں ہے، ایسی کھڑکھڑاہٹ ہونی ہے، سارا کچھ ختم ہو جانا ہے، کیا بندے اڑ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح، اور ہر چیز جو ہے، جو پہاڑ بڑے مضبوط ہے، دھنکی ہوئی اون کی طرح. وہ جو تھا نا، اس میں جو بات تھی، بات پہ ختم جو ہوا تھا کہ کیا لایا، کوئی جو کہتے ہیں نا وزن میں کس کا وزن زیادہ تھا عملوں کا اور کس کا کم، وہ بات. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کا کہ دیکھو تم تو دنیا اکٹھی کری ہو، دنیا تو میں نے ختم کر دینی ہے، فنش کر دینی ہے، کاریہ کی طرح، واقعہ کی طرح، حاکہ یعنی کہ قیامت میں ہر چیز فنش ہو جانی، یہ تو کوئی کام ہی نہیں آنا. اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اے بندے تیرا تو وہی ہے نا جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، کھا کے ہضم کر لیا، پہن کے بوسیدہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کر، جو چیریٹی کر کے، صدقہ خیرات کر کے جو تو نے آگے بھیجے، وہ تیرا ہے، وہ تیرا تھا. باقی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں. تم اپنے وارثوں کے مالوں کی بڑی تم فکر کرتے ہو، بڑی ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم کیسے کرتے اپنے مالکوں کی، ان کی خیر خواہی کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کھا کے ہضم کر لیا وہ تمہارا، جو پہن کے بوسیدہ کر دیا وہ تمہارا، اور جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، صدقہ خیرات کر کے، چیریٹیاں کر کے آگے بھیج دیا، وہ تمہارا. باقی تو تمہارے وارثوں کا مال ہے، اس کی فکریں لگی ہوئی ہیں تمہاری. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ زورتم زیارتیں کر لی، پہنچ گئے مقابر، زورتم المقابر، قبروں میں پہنچ گئے، قبرستانوں میں پہنچ گئے. ہائی یہ جو بات ہے، یہ اسی دوڑ میں انسان بناتا ہے، کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے جانا ہے میں نے، تو میں ابھی روک دوں، ہائی مجھے ٹائم میرا پتہ ہے، میں نے تب تک کروں گا، اور بڑی پلاننگ گھر بناتا ہے، یہاں میں نے بیٹھا کرنا ہے، یہاں میرے ایسے، یہ میرے جب شام کو ادھر بیٹھا کروں گا، پھر بچوں کے ساتھ ادھر بیٹھا کروں گا، ایسے انجوائے کروں گا، یہ ادھر بیٹھوں گا. کدھر کی پلاننگ، کہاں کی پلاننگ؟ اور ایک دم سے بلاوا آ گیا، چلو جی چلو. اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک دوست ہوتا ہے کہ جو ہے روح تک، روح جب جان سے نکلتی ہے نا، جسم سے نکلتی ہے روح، تب تک دوستی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ میرا مال، میرا جو کچھ، جو کہتے ہیں مال و زر، عہدہ، اقتدار، میری طاقت ظاہری بات ہے، میرا روب دبدبا تب تک ہی ہے جب تک میری جسم سے جان نہیں نکلے گی. مجھے لوگ جانیں گے، میں بول رہی ہوں، میں بات کر رہی ہوں، اور میں پڑھ رہی ہوں، میں کر رہی ہوں، میں اپنے ذات پہ مال بھی خرچ کر رہی ہوں، میں بیمار ہو رہی ہوں، میں اپنا دوائی دارو بھی کر رہی ہوں، میں اچھا لباس بھی پہن رہی ہوں، ان کے عہدہ، اقتدار، ہر چیز، یہ سارا کچھ چلے گا کب تک؟ جب تک اس جسم میں روح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں نے اس کے ساتھ کتنی دوستی رکھنی ہے؟ دوسرا میرا کیا ہے دوسرے دوست جو قبر تک جاتے ہیں، قبرستان تک چھوڑ کے آتے ہیں. تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب، جن کے بغیر ہم زندگی نہیں ہے ہماری، کہ ہمارا وہ کہاں تک ہوتے ہیں؟ ہاں، ہماری مرگ پہ آئے ہیں، تب تک رہیں گے. ہماری فوتگی پر ہمارا چلو جی کفن دفن جنازہ قبرستان تک چھوڑ کے آتے ہیں. اولاد بھی قبرستان تک چھوڑ آتی ہے، ہمارے زوج بھی ہمیں قبرستان تک چھوڑ آتے ہیں. یہی آخری تھا، مٹی تک دبانے تک تو چلو ٹھیک ہے، وہاں تک. اب ان سے دوستی کہاں تک رکھیں؟ اور تیسرا دوست وہ کیا ہے؟ تمہارے اعمال، ٹھیک ہے. وہ دنیا میں بھی اچھے عمل کیے، دنیا آسان ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال، کر بھلا ہو بھلا، ٹھیک ہے. اچھے عمل دنیا میں کرتے، اللہ آسانیاں کرتا رہے گا. پھر اس کے بعد موت آسان، قبر آسان، حشر نشر آسان، ترازو، پل صراط، یہ کیا کام ہونا ہے؟ جنت تک، دوزخ سے بچانے تک. تو یہ کس نے ساتھ آنا ہے؟ اچھے نیک عملوں کو. تو اب ظاہری بات ہے، پھر دیکھو کہاں تک، کس چیز کو ساتھ دوستیاں زیادہ لگانی چاہیے، کس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، کس دوست کو اہمیت دینی چاہیے.
فکریں کس چیز کی ہونی چاہیے کہ کون سے دوست کو رکھیں؟ اپنے اقتدار، مال و دولت، عہدوں کو، اپنی طاقت، اپنی وہ جو کہتے ہیں نا پہنچ، وہاں اس کو دیکھیں، یا رشتہ دار، اولاد، دوست، احباب، ان کو جو قبرستان تک صرف دوستی، یا ان کی فکر کریں، اللہ کے حکموں پر چلنے، نبی کی سنتوں کو زندہ کر کے اپنے اعمال جو تلنے ہیں نا، وہ کہ وزن تولے جائیں گے، ٹھیک ہے، جس کا پلہ بھاری، جس کا پلہ ہلکا، تو وہ جو کہتے ہیں پلڑے ان کو کہ وہ بھاری کیسی ہوں گی، یا ان کی فکر کریں، اس میں لگے۔ اللہ کہتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ گئے، تم نے زیارتیں ہی کر لی قبروں کی، زرتم زیارت ہی کر لی قبر۔ اچھا، انسان جو ہے نا ایسے لگے گا اس کو خواب ہے، جب جان نکلے گی اور اس کو ایسے لگے گا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں مر گیا ہوں، میرے ارد گرد سارے رو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجھے کفن دفن اور مجھے پہنا کے قبر میں اتار دیا۔ جب منکر نکیر آئیں گے، اٹھا کے بٹھائیں گے نا، تو وہ پھر کہتے کہتے قبر دیکھ اپنے نا کفن کو دیکھے گا، ہاتھ لگا کے، اوہو یہ تو یہ حقیقت تھی، مٹی کی دیوار کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھے گا، ہائی پھر روئے گا، پھر روئے گا، ہائی یہ میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا، تو سچ میں واقعی میں قبر میں پہنچ گیا ہوں، ہائی میں قبر میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ جو جس کو جمع کرنے کی، جو کہتے ہیں نا کہ ضرورت سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کی اور جمع کرنے کی وہ جو ایک دھن تھی، اس نے تو غافل کیا، تو اسی میں غافل، ہائی اللہ کو بھولے رہے، نمازیں جاتی ہیں تو جاتی رہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو کبھی کسی کو راضی کرنا، کبھی کچھ جمع کرنا، ضرورت سے جو زیادہ ہے اس کی فکر میں اللہ بھولے رہے، اللہ کے حکم بھولے رہے، تو وہ جو تھا دیکھیے مال کمانا، مال وہ تو ضرورت ہے، وہ تو عبادت میں آتا ہے کہ آپ اپنے اللہ کو یہ سب سے ناپسند ہے کہ اگر آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ٹھیک ہے، مال کماؤ، اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن ضرورت سے زیادہ جمع نہیں کرنا۔ ضرورت سے زیادہ اگر کچھ ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ضرورت سے زیادہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ دو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو زائدہ ضرورت ہے اس کو بھی خرچ کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو، حج کرو، جہاد کرو۔ تو یہ جو ساری بات ہے، حج کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، تو حج عمرے کے لیے، تو یہ جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے ضرورت کے لیے، لیکن اس پر جو کہتے ہیں نا فخر کرنا کہ حلال حرام کی فکر نہیں، اور جوڑ کر رکھنا، بخل کرنا، یہاں ان چیزوں کی مذمت اللہ کر رہا ہے کہ مال جمع کرنا بری بات نہیں ہے، مال کمانا بری بات نہیں ہے، اس مال کو حلال حرام کی فکر نہ کرنا، اور اس کو جمع کرنا، بخل کرنا، روک کے رکھنا، اور اس کے علاوہ اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ خیرات کو روک دینا، خیرات مت روکو ورنہ تم سے رزق روک لیا جائے گا۔ اور بخیل جو ہے وہ اللہ سے دور، جہنم سے قریب، اور سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب، دوزخ سے دور۔ تو وہ یہ ساری حدیث کے مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے اتنے نہ بن جاؤ کہ تم غافل ہو جاؤ اللہ کے حکموں سے، حلال حرام سے، یا اتنی کہ ضرورت سے تم بھول ہی جاؤ کہ میرے پاس آنا ہے، یہ جو کچھ کما رہے ہو نا یہ حساب دینا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مردے کو نہلانے کے لیے وہ نہلانے والے پھٹے پہ لٹاتے ہیں نا، تو پھڑکتا ہے، وہ پھڑکتا ہے، جیسے چڑیا پھڑکتی ہے نا اس طرح پھڑکتا ہے، تو پنجرے میں اس کو بند کرتے، کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے ہائی میں حساب دینے جا رہا ہوں، تو جو کیا اس کو کہتے ہیں، یہ تو سارے تمہارے پاس ہیں، یہ تو سب چھوڑے جا رہا ہوں۔ بڑا جو کہتے ہیں نا کہ وہی میں نے کہا ضرورت، سہولت، آسائش، زبائش، نمائش، ستائش، اس کے لیے ہم اپنے لائف سٹائل اور اچھا اور بہتر، وہی پنکھے سے اے سی سے اور لگژری آ جائے کمرے میں، اور سب کچھ، چھوٹا گھر بڑا، ہر چھوٹے سے لے کے بڑا تک ہر کوئی اپنی زندگی کو آسان خوبصورت، دنیا کو بس سمجھ لے جنت بنانے کی کوشش میں لگا ہوا، اور لیکن جب انسان مرتا ہے تو کوئی زندگی لوٹ کے آتی ہے؟ ہسپتال کے بہترین بڑے سے بڑے ہسپتال میں سارے مال و دولت خرچ کر کے بھی
تو وینٹیلیٹر کیا وہ سانسیں لوٹا دے گا؟ کیا جسم میں روح ڈالے گا؟ وہ پیچھے 29ویں پارے کی صورت پڑھی نہیں تھی، اس میں کیا قرآن میں ہی اللہ کہتا ہے ہائی، وہ کہے گا ہائی کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ، جھاڑ پھونک والا بلاؤ جو کہتے ہیں ہسلی میں جان پھنسی ہوئی ہے اس کو واپس لوٹا دے جسم میں. وہ کہتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس طرح گنے کا رس نچڑتا ہے اور جب گنے کا رس مشین سے نکلتا ہے آخری وہ پھوک رہ جاتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں. دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کو کوئی طبیب وہ رس گنے میں دوبارہ نہیں کوئی ڈال سکتا. اللہ نے کہا روح بھی ایسے ہی ہے. تو تمہاری مال دولت، جو اتنا عہدہ، تمہاری علم، جو تم اتنے بڑے افسر بھی بن گئے، تمہاری سرداریاں اتنی، اور میرا بچہ، میری اولاد، میرا سب کچھ کام آئے؟ کوئی کام نہیں آیا. اور اچھا اسی کمرے کو اپنی لائف کو آسائش، زبائش، نمائش اور ستائش بھی لوگوں سے طرح، کیا گھر ہے، کیا بستر ہے، کیا لباس ہے، کیا آرام دہ، کیا کیا گھر کیسا سجایا ہے، کیا اس کی ڈیکور کی ہے. تو لیکن کیا ہوا، جان نکلی ہے. لے آؤ مسجد چو منجا، مسجد چو نلان والا پھٹا، وہ جو بڑا جس کی باتھ روم بنایا تھا، ایسی اس کی وہ جو سینیٹری، بہترین سینیٹری، اس باتھ روم میں مردہ نہ لائیں گے. ایک دم سے مردہ بن گیا، ایک دم سے ماں باپ بہن بھائی رشتے، میرا پیارا، میرا وہ، اس سے ایک دم سے مردے کو کدھر نہ لانا ہے جی، جگہ بتائیں. ایک دم سے مردہ بن گیا، ایک دم سے محروم بن گیا. اس باتھ روم جس کی بڑی سیٹنگ میچنگ، جو ٹب اور بڑی پیاری اس کی سینیٹری لگائی ہے، اس باتھ روم میں نہ لائیں گے؟ نہیں. کتنے نہ لانا جی، پھٹا لے آؤ مسجد تو. پھٹا اپنے لیے بنایا کوئی، اپنے لیے ہر چیز، بستر خوبصورت، بہترین گدا جی، سب سے قیمتی گدا ہو، سب سے آرام دہ گدا ہو، اس کے اوپر جو چادر ہو وہ سب سے خوبصورت فیبرک کی چادر ہو، آرام دہ فیبرک ہو، ایسا تکیہ، ایسی. تو تکیہ بھی نہیں ہے، اینٹ رکھنی ہے قبر کے اندر. اچھا جی ہن وہ جی کہاں گیا بیڈ؟ جی مسجد والی لے آؤ منجا، مسجد کی ہی چادر، وہی والی چادر، وہ منجا، وہ پھٹا. یہ ہے، یہ انجام ہے. حتیٰ زرتم المقابر. کہاں گیا؟ سوچا تھا یہ اتنا جمع کرتے رہے، یہ کام آیا اس وقت؟ نہیں کام آیا. وہ روح نکلنے تک، وہ کہ یہ جو پہلی دوستی تھی وہ روح نکلنے تک. بیٹا سارے وہ قبروں تک چھوڑا ہے، نہ پہ آئے. چلو جی بس ایتھے تک ہی کر سکتے سی، ہاتھ چکے دعا کر دیتی. بعد میں کس نے آنا ہے، کون آئے گا، قسمتوں والوں کے ہوتے ہیں جو پیچھے سے آتے ہیں. امال کیا بھیجا تھا، کیا جمع کیا، کون سے اللہ سے تجارتیں کر کے، کون سے اپنے لیے جو ہے وہ کام کر کے گئے ہو. اسی لیے ابھی سانسیں ہیں اپنے ہاتھوں سے. اس قرآن کو پڑھ لو، اس قرآن کو ساتھی بنا لو قبر میں. مجھے کہتے ہیں اعمال میں یہ جو قرآن پڑھا ہوا، اور یہ آخر تک جانا ہے، جنت تک لے کے جائے گا. جب تک جنت میں تم لوگ پہنچ نہیں جاؤ گے، وہاں تک جنت میں داخل کر کے آئے گا یہ قرآن. اس لیے اس کو وقت دے دو. اور جو کہتے ہیں ہم کہ قرآن کا مہینہ، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کا ہر روز مہینہ ہے. لیکن ہم نے کیا کہا ہے جی، رمضان ہے، قرآن کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا، لیکن پڑھنا صرف رمضان میں نہیں ہے، سارا سال اس کو پڑھنا ہے. سارا سال پڑھیں گے تو سارا برزخ، ساری قبر، ساری زندگی، ساری آخرت، جنت تک، جو کہتے ہیں دوزخ کے اوپر سے، صراط کے اوپر سے بھی گزار کر تو جنت تک لے کر جائے گا یہ قرآن. صرف اس کی فکر کریں عملوں کی. اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں معلوم ہو جائے گا. سما پھر ہر، کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا. اچھا یہ 2 دفعہ کیوں کا لفظ؟ یعنی کہ بات اتنی اہم ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہائے اتنے غافل، اتنی غفلت، یقین ہی نہیں تھا. اللہ نے کہا جان جاؤ گے. کہتے ہیں علماء کہتے ہیں یہ 2 دفعہ کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں اس میں ایک کلا سوف تعلمون، پہلی دفعہ تب کا جب جان نکلے گی نا برزخ میں، قبر میں آنکھ کھلنی ہے، پہلی دفعہ. ہرگز نہیں، تمہیں معلوم ہو جانا ہے، معلوم ہو جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے جانا ہے نا اس کو فوراً، جب فرشتے بھی دور ہی ہوتے ہیں،
ابھی دور ہی ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا نہیں لوگ، وہ دیکھو مینو بھائی گھوردا پیا، وہ دیکھ لا دروازے تے. اور باقاعدہ میں نے بتایا تھا نا میری بہن کی جو تھی دوست، اس کی والدہ بہت نیک اور صابر، بڑی اچھی، ان کا جوان بیٹا بھی فوت ہوا، وہ افنی ان کی نکلی، بس خاموشی سے آنسو گرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں جب فوت ہوئی ہیں تو فوت ہونے سے چند لمحے پہلے یہ دیکھو گیندے کے پھول پڑے ہوئے نا سارے، وہ دیکھو کتنے پھول ہی پھول، امی کہاں ہیں پھول، یہ دیکھو کتنے پھول پڑے ہوئے ہیں، دیکھو کتنے پھول ہیں، وہ دیکھو پھول لے کے کھڑے ہیں. اور ماں کی جان نکلنے سے پہلے ماں پھول کر رہی ہے کہ وہ دیکھ پھولوں کے پھول میرے سرانے بھی رکھے ہوئے ہیں، سارے لوگ پھول لے کے کھڑے ہیں. وہ بیچاری بیٹی ماں کدھر ہیں پھول. تو وہ اللہ نے کہا، کہتے یہ اس وقت. اور پھر یہ جو برزخ میں آنکھ کھلنی ہے سارا، اللہ کہتے کلا سوف تعلمون، یہ پہلا اس وقت ہے، ہائی اس وقت یقین. سما پھر کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. برزخ کے بعد کہتے ہیں جب میدان حشر میں، اس وقت تو ظاہری بات ہے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ قبر اور یہ جان نکلنا برزخ، یہ اور اس میں تو کھڑکی دکھا دی جائے گی، کھول دی جائے گی اور فوراً جاتے ہی دکھا دیا جائے گا. اگر تم اچھے عمل نہ کرتے نا تو جہنم میں یہ ٹھکانہ ہوتا تمہارا، اور یہ تمہارا جنت والا گھر ہے، تو پھر اس کا انتظار کرو. کھڑکی کھول کے دکھا دیا جائے گا، بستر لگا دیے جائیں گے، جو اچھے عمل ہوں گے، جو اللہ رحم کرے برے عمل ہوں گے. لیکن جب یہ جو کہتے ہیں نا میدان حشر والا، یہ سارا جو ہے نا، کیونکہ دوزخ کو بھی لے کے آنا ہے اور سارے میدان میں کھڑے ہونے ہیں، ہر چیز وہ جو پچھلی صورت میں دکھایا پتنگوں کی طرح سارے بکھرے ہوں گے، ہر چیز، وہ اللہ نے کہا تو دیکھ لے گے. پھر تم دیکھ لو، یہ میدان حشر ہے. پہلا کیا ہے کہ جان نکلنے سے قبر برزخ والا، اور اس کے بعد میدان حشر، اور میدان حشر والے سارے معاملات، اللہ کے ہاں حاضری، ترازو، پل صراط، یہ سب چیزیں تو دیکھ لے گا، جہنم دیکھ لے گا. کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون، اب یہ لو، کاش، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو لو ہے نا، یہ اتنا کاش، یہ کوئی محبت آپ سے کرنے والا تو وہ دکھ سے آگے کہے ہائے کاش وہ ایسا نہ کرتا، ہائے کاش سمجھ جاتا، ہائے یہ ہو جاتا، کاش، یہ وہ والا کاش کہ کاش تعلمون، تم جان لیتے، علم الیقین، یقین، تمہیں اس علم پر یقین کر لیتے، کاش تم اس علم پر یقینی طور پر جان جاتے. اچھا، اب یقین جو ہوتا ہے نا وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے علم. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف علم ہے، اور قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں علم ہو رہا ہے، یہ ہے اللہ، یہ ہمیں علم دے رہا ہے. اللہ کہہ رہے اس علم پہ یقین کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، ہم نے اس علم پہ، قرآن پہ علم، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں علم ہوگا. اللہ کو، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا علم ہے، کس چیز کا علم ہونا چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد اللہ کہتے کہ اس علم پہ یقین کر لیتے تم، تو اس کے بعد جیسے اگر کوئی کہے اب اس میں یہ کہ ہائے جنت دوزخ یہ معاملات ہونے ہیں، یہ اللہ کہتے کاش تم یقین اس علم پر یقین کر لیتے، کاش اگر یقین ہوتا تو ہم سیدھے ہو جاتے نا، ہم سیدھے ہو جاتے نا کہ ہائے واہ. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور، لاتارا، یہ لام لاتارا، یعنی کہ تم ضرور، یہ جو ضرور ہے یہ اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کی قسم ہے. تو یقینی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ یقین، اس کو اللہ کہتے تم ضرور دوزخ دیکھو گے، دوزخ دیکھو گے. ایک تو کہ برزخ میں دکھا دی جائے گی دوزخ کی تصویر، دیکھے کھڑکی کھول دی جائے گی. دوسرے نمبر پہ جب میدان حشر میں اس کو لایا جائے گا نا زنجیروں سے باندھ کر، اور جب وہ مہیب آواز میں جب وہ کہے گی اللہ دے دے بس اب جن کا تو نے وعدہ کیا مجھ میں پھینکنے کا، تو وہ جان کے کہتے کہ نبی پیغمبر تک گھٹنوں پر آ کے سلیم سلیم، اللہ رحم بچا لے اللہ. تو وہ اس وقت اللہ کہتے ضرور تم جہنم کو دیکھو گے، ضرور تم دیکھو گے ضرور. ثم پھر لترونہا، تم ضرور اس کو دیکھ لو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے، یقین کی آنکھوں سے. اب جیسے کوئی کہے کہ جی باہر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، اس نے کسی نے بتایا تو میں نے اس پہ یقین نہیں کیا، علم الیقین کہ یہ کیا تھا، علم الیقین.
اب میں نے کھڑے ہو کے اوپر سے دیکھا ہے جھانک کے کھڑکی سے، تو یہ کیا ہوگا؟ عین الیقین، میں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے حق الیقین. میں یہ بھی سمجھ کہ جھوٹ ہے یا کسی نے پرینک کیا ہے، نہیں، میں نے جا کے اس کو جب دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں پہنچی ہوں، وہاں پہنچی ہوں، اور ہر چیز وہ خون نکلتا اور یہ وہ سارا، تو کیا ہو گیا؟ مجھے حق الیقین ہو گیا کہ ہاں یہ اللہ یہاں کہہ رہے عین الیقین کے بعد حق الیقین ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اسی لیے علم الیقین پہ، علم سے، اس علم پہ یقین کر لو، بعد میں جو عین الیقین حق الیقین میں بدلے گا، تو اس سے پہلے اللہ کہتے ہیں پھر تم، وہ کہتے ہیں نا آنکھوں سے یقین کر لو گے. نبی پیغمبر جو ہیں انہوں نے عین الیقین ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں علم دیا ہے. انہوں نے ہمیں ان کے عین الیقین پر جو ہمیں علم دیا گیا ہے، ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں وہ پھر عین الیقین حق الیقین بن جائے گا. جیسے کوئی کہتا ہے جی دور سڑک پر دور سے ایسا لگتا ہے پانی ہے، تو یہ کیا تھا؟ علم. لیکن جب ہم پاس جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں نہیں، وہ تو پانی نہیں، ویسے سڑک کی چمک تھی، وہ تو سراب تھا. تو تب ہمیں عین الیقین سے حق الیقین ہو جاتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں اس وقت تم دیکھ لو گے سارے معاملہ، دیکھا نا حساب کتاب ہو رہا ہے، دیکھ لیا نا ترازو، دیکھ لیا، اب کوئی کام نہیں آیا. کوئی مال دولت جو دنیا میں اکٹھا کر کے یہ اچھا ہونا چاہیے، یہ اچھا ہونا چاہیے، یہ تو تجھے تب ہی پتہ چل گیا تھا جب جان نکلی تھی، تیرے کپڑے اتار دیے گئے تھے، بڑا اچھا لباس پہننا تھا، بڑا برانڈڈ لباس پہننا تھا، اتار دیا گیا تھا، کفن پہنایا گیا تھا. وہ کفن، دفن، نہلانے والا پھٹا اور وہ جو قبرستان تک لے جانے والا منجا، وہ امیر ہو غریب ہو وہی ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے جی فلاں غریب ہے، اس کو یہ والا پھٹا اور یہ منجا نہیں چاہیے، اس کے لیے یہ کفن، کبھی کسی سنا ہے فلاں برانڈ کا کفن پہننا ہے؟ وہیں سے وہ جی کفن کی دکان، کفن دفن کی، وہی جی وہ کافور وہ لے آؤ، جی بیری کے پتے توڑ کے لے آؤ، زیادہ تر قبرستانوں میں لگے ہوتے ہیں، بیری کے پتوں سے غسل دینا، نبی کی حدیث ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کبھی کسی نے کہا نہیں جی وہ اسپیشل دنیا میں تو نہانے کے لیے بڑے بڑے وہ جو باڈی واش، وہ جو سارا فومنگ اور وہ سارا ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. بتائیں ذرا کون سے باڈی واش سے نہلایا جاتا ہے آپ کو؟ بعد میں کون سی خوشبو لگے؟ بہترین خوشبو، ایک ہی خوشبو، کافور کی خوشبو ہی آتی ہے. بعد میں جو پھولوں کی پتیاں اوپر چڑھ، وہ ایک ہی مردوں کے، وہ مرنے والے گھر، وہ میت کے پاس ایک ہی خوشبو ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ جی یہ فلاں غریب ہے یا یہ چپڑاسی مرا تو یہ جی وہ افسر مرا، وہی خوشبو، وہی کفن، وہی پھٹا، وہی منجا. پھر قبر مل جانا بڑی بات ہوتی ہے. پتہ کب چلے گا جنازہ کس کا کتنا تھا، کتنا جنازہ تھا. کہتے ہیں کہ جب برصغیر پاک و ہند یہ جب تھا یہ اکٹھا، تو ایک درزی ہوتا تھا، تو اس نے کیا کرنا، جب بھی کوئی نا جنازہ ہونا تو اس نے اپنی دکان بند کرنی اور جنازے کے لیے چل پڑنا پیچھے. تو ہر ایک نے کہا اے کہ تو اپنا کام کاج بند کر کے تو کیا اٹھ کے جنازہ پڑھنے چلے جاتا، اپنا کام کاج دیکھا کر، ٹھیک ہے تو یہ فرض تو نہیں ہے نا. کہ کہتا نہیں کل کو میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ میرا بھی کوئی جنازہ پڑھنے اچھے آ جائیں گے. کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی عادت تھی، اور اس وقت کہتے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے عالم فوت ہوئے، اور ان عالم کا جو جنازہ تھا وہ اتنا بڑا کہ وہ بڑے میدان میں، عیدگاہ بڑے میدان میں پڑھایا گیا کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. تو کہتے ہیں ان کا جنازہ وہاں پڑھایا گیا، اور پوری دنیا اتنے میں نا لوگوں کو کہا گیا کہ لوگوں کے بھی ان کا جنازہ پڑھایا ہے تو ایک اور جنازہ پڑھ لو، تو ابھی ساتھ وہ بھی آ گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ درزی کا جنازہ تھا، اور عالم سے زیادہ درزی کا اور زیادہ اس لیے لوگ ہو گئے کہ کچھ لوگ بعد میں پہنچے کہ جی ہم رہ گئے ہیں عالم کا جنازہ، تو وہ پھر درزی کا جنازہ پڑھا گیا، وہ عالم سے بھی زیادہ تھا، یعنی کہ اس تعداد میں ایک دم سے ان سے زیادہ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ریوارڈ میں اس کو ویسا دیتا ہے. تو وہ جو تھا کہ کیا کیا، کہ نیکی کون سی کی، کیا کمایا، تو یہاں کی فکر تھی. تو کوئی درزی مرا تو کوئی افسر مرا، یہ تو نہیں نا کہ کوئی چپڑاسی مرا وہی والا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ کے پاس تو وہاں جانا ہے نا ویسے جیسے جانا ہے، عمل ہی لے کے جانے، اچھے عمل، اور وہ جو عزت والے لباس پہنائے جائیں گے، جنتیوں کے لباس پہنائے جائیں گے، جنت کے 100 درجوں میں سے کس درجے پر جانا ہے.
کہاں وہ اصل چیز ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، حقیقت ساری کھلنے میں، کاش تم یقین کر لیتے. اللہ کہتے کاش تم یقین کر لو. تو پھر اس کے بعد اگلا جو بات ہے وہ کیا ہے، ثم لتسألن، اور تم سے ضرور، یہ بھی اللہ کا وعدہ اور قسم ہے. لا کیا، اللہ کا وعدہ اور قسم. لتسألن، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، جو کچھ اکٹھا کری جا رہے ہیں، وہ کیا ہے، نعمتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ہر مال، ہر چیز کی، اللہ ہر نعمت. اچھا اب نعمت کا، اس کا جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت سے اگر بات سٹارٹ کریں، کہتے ہیں سانس اندر جا رہی ہے، سانس باہر آ رہی، اندر چلے جائے باہر نہ آئے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے، ایک دم سے دم گھٹنا شروع ہو جاتا کہ جان نکل رہی ہے. سانس اندر جائے اور باہر آئے، ایک سانس وہ جو اندر جا رہی ہے باہر آ رہی ہے، اس پر 2 شکر بنتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ صرف ایک سانس کہ صرف سانسوں کا ہی صرف شکر کرتے رہیں تو ساری زندگی اسی کو کرتے رہیں گے. پانی کا ایک گلاس پیا ہے اور وہ ہضم ہو کے جو پیشاب آ گیا ہے، تو یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، اس پہ ہی اللہ کا شکر کر لو. تو جو گردوں کے مریض ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، تو اللہ نے کس کس نعمتوں کی، اور اس نعمتوں کے سوال پر اتنے واقعات ہیں، اتنے حدیث کے اتنے واقعات، اتنا کچھ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا اللہ نے یہ سوال بھی کرنے ہیں، تو یہ انی نعیم، ہر نعمت کا سوال ہو جائے گا کہ اللہ نے کہا جو امن، صحت، فراغت، تمہیں جو کچھ کھانا پینا جو کچھ ملا ہے، تمہیں رہنے کی جگہ، علم، دولت، اولاد، رشتے، سکون، یہ کیا نعمتیں ہیں، کون کون سی نعمتیں ہیں، کیسے ٹوٹیوں میں پانی آ جاتا ہے، بستر، اور وہ جو سردی گرمی سے جو ہمیں لباس مل گئے ہیں، گرمی میں باریک سے باریک لباس، سردیوں میں اچھے سے اچھے موٹے لباس، لحاف. تو جن کے پاس نہیں ہے ان سے جا کے پوچھیں. جو ہم ٹوٹیاں کھول رہے ہیں، ٹھنڈا گرم پانی آ رہا ہے، تو وہ جو دور سے بھر کر لاتے ہیں، اور وہ جہاں صرف ٹینک آتے ہیں، اور جو صرف کہتے ہیں نا کہ صرف پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے پانی صرف بھرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں وہ عورتیں وہاں اپنے جو کہتے ہیں کہ کپڑے، تولیے، وہ ٹینک کے نیچے، یعنی کہ جہاں سے ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں وہاں بچھا دیتی ہیں کہ ہائی یہ تولیے، یہ کپڑے گیلے ہو جائیں گے، ہم ان کو جسموں پہ پھیلیں گے، کیونکہ نہانے کا تو پانی ملنا ہی نہیں ہے وہاں. تو کس کس نعمتوں کا شکر. تو یہاں جب یہ یہاں جو کہتے ہیں نا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون سی نعمتیں ہمارے پاس، یہ جو کی روٹی وہ بھی آدھی بھوک میں ملتی ہے، پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں ملتا ہمیں، تو کس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے. تو اللہ نے پھر وحی نازل کی کہ ان سے فرمائیں کہ جو تم پہنتے ہو، گرمی کی تکلیف سے تمہیں جو بچاتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتے ہو، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. تو جو یعنی کہتے ہیں کہ بڑی مزے کے لونوں کے کپڑے، یہ رضائیاں، یہ لحاف، اور یہ ٹھنڈے گرم پانی، یہ ٹھنڈے گرم مشروب، یہ ساری نعمتوں کے سوال ہونے ہیں. اسی لیے ایویں نہیں کہا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیوں، ان کے پاس کتنی نعمتیں، تو نہیں سوال ہوگا. یہاں وہ بس اب یہ صورت تو خیر اتنی لمبی، اتنے اس میں واقعات، اتنا کچھ آ جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انسان بھول ہی جائے، کہ کہتے ہیں وقت کم ہو جائے. لیکن یہاں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک میں واقعہ بیان کر دوں کہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو نا تقسیم کرنا شروع کیا، کسی کو ایسے بڑا بھر کر نا وہ بھر کے دے دیا، کسی کو اس سے تھوڑا، کسی کو اس سے تھوڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اینڈ میں رہ گئے، کھجوروں کا ٹوکرا ختم ہو گیا تقریباً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جھولی میں ان کو نا 4 کھجوریں پکڑا دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دم سے اس طرح ہوا کہ بیٹی ہے، نواسے ہیں، حضرت حسن حسین تھے اس وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کھجوریں پکڑا دی میرے ہاتھ میں. تو بس لیکن بولے کچھ نہیں، 4 کھجوریں پکڑ کے لے گئے، اور ایک خود لے لی، ایک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، ایک حسن حسین کو دے دی. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، انہوں نے کچھ بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، ان کو پڑھ لیا ساری بات ہے. اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ جن کو سب تقسیم کی تھی، ایک وہ نا پتھر تھا، تو کافی تپ گیا تھا، ظاہر پتہ عرب کی گرمی تو مشہور ہے،
تو اس پہ کہتے ہیں کہ اس پہ کھڑا کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہو کے بتاؤ جو کل ٹوکرا کھجور کا تھا جس کو جتنی جتنی کھجور اس کا مصرف کس طرح کیا، کس طرح استعمال کیا. تو اس پہ کھڑے کھڑے بتانا. وہ اس قدر شدید گرم تھا کہ جس کو سب سے زیادہ وہ ایک پاؤں اٹھائے ادھر 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 اس طرح کر کر کے کہ یہ اتنا کھایا، ایسے پڑا رہا، اتنا بچا، اس کو دیا اس کو دیا اس کو دیا. دوسرا اسی طرح یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو ان کو کہا پتھر پہ کھڑے ہو کے بتاؤ علی کیا کیا ان 4 کھجوروں کا. کھڑے ہوتے میں نے کھائی، فاطمہ کو دی، حسن حسین کو دی، اتر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ایسے ہی حساب ہونا ہے، نعمتوں کا ایسے ہی حساب ہونا ہے، اور جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں سارے ہی پتہ لگے گا. اور عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان کو جنت میں گھسٹ کے سرین کے باہر، سرین کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پٹ زمین پہ ایسے سرین کے بل گھسٹتے گھسٹتے جنت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. کہ ساری اتنی نعمت آتا صاحب نہیں دینا. عبد الرحمن بن عوف کے بڑے دولت مند تھے، بڑے زیادہ دولت مند تھے. تو سرین کے بل جنت میں جاتے ہوئے دیکھا. تو نعمت آدھا صاحب دے کے ہی جاؤ گے تو پیر نہیں ہلنے تب تک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی نہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ دعائیں کرتے دیکھا. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تیرے محبوب کی دعائیں ہیں، نعمتیں دے، دنیا آخرت کی نعمتیں، اور عذاب جہنم سے بچا لے. اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. یا رب ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. یا رب العالمین بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ ایسی شفائیں دے دے یا رب کوئی بیماری باقی نہ رہے. یا رب العالمین قرض داروں کے قرضے اتار دے. یا رب العالمین جو رزق کے لیے پریشان ہے رزق کے دروازے کھول دے، رزق کے دھانے کھول دے. یا رب العالمین جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک صالح قسمت والے زوج دے دے. اللہ ان کے اللہ نکاح میں آسانیاں فرما دے. یا الہی بے اولاد جوڑوں کو اپنے محبوب کے نیک صالح امتی عطا فرما دے. اللہ جمعے کی سعادت نصیب فرما. بار بار اپنے گھر حاضریاں لکھتے. اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے. اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اسلام کی ہوائیں چلا دے. یا رب العالمین قرآن کا بول بالا ہو، قرآن کے باعمل مومن بنا دے. یا رب العالمین جہنم سے آزادی کے پروانے دے دے. یا رب العالمین جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں گھر دے دے، نبی کی کلونی میں پلاٹ دے دے، نبی کے جھنڈے تلے جگہ دے دے. یا رب اپنے مقربین میں شامل فرما دینا جو صبح شام تیرا دیدار کریں گے. اللہ تو راضی ہو جا، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.